إن أولياؤه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. اس مبارک مہینے میں اب یہ آخری جمعہ ہے. یہ زمانہ بہت مبارک زمانہ ہے جس زمانے میں روزہ داروں کی دعاؤں پر عرش اعظم سے اٹھانے والے فرشتے آمین کہتے ہیں. یہ زمانہ کتنا مبارک زمانہ ہو. حاملین عرش اعظم کے اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا عظیم شاہکار اور عظیم دلیل ہے. کیونکہ ہر بادشاہ اپنی استقبالیہ سے خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کے جو وظیفے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے وظیفے منسوخ کر کے مہینہ بھر بند کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا کہ ہمارے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. اور آج کل میرا استقبالیہ مت دو, میری تعریف, میری بڑائی, میری خوبیاں مت بیان کرو. میرے بندوں کی جو روزے رکھتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کرو. تاکہ تمہارا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی آمین کے بعد ہم اپنے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دیں. زبردست اسٹیمپ لگا دیتے ہیں بعض لوگ, تو فوراً سرکار اسے قبول کر دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا عظیم شان, ان کے ارحم الراحمین ہونے کی عظیم شان دلیل ہے. آواز آ رہی صاحب ہے؟ یہ مائک کے منتظمین کہاں ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے, الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کی حکمت بیان فرمائی کہ میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. کتب علیکم الصیام, یہ روزہ فرض کیا جا رہا ہے کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. پھر جو رمضان میں بھی گناہ نہ چھوڑے اس ظالم کی کیا محرومی ہے کہ پیٹ میں چارہ نہیں پھر بھی اچھل رہا ہے بیچارہ. حالانکہ مسل مشہور ہے جب پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ. تو پیٹ تو خالی ہے اور چارہ نہیں ہے, مگر یہ عجیب بیچارہ ہے کہ چارے کے بغیر اچھل رہا ہے. معلوم ہے اس کی طبیعت میں خباثت کا رسوخ ہو چکا. یہ چاہتا ہی نہیں کہ میں اللہ کا ولی ہو جاؤں. شیطان کی دوستی اس کو بہت زیادہ راس آ گئی. ورنہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو ارادہ کر لے اللہ کا اور اللہ اسے نہ ملے. کوئی بندہ ایسا دنیا میں نہیں پیدا ہوا جس نے اللہ کا ارادہ کیا ہو اور اللہ کو دل سے چاہا ہو اور اس کو اللہ نہ ملا ہو. جن کو اللہ نہیں ملا وہ صورتاً ارادہ تھا ان کا, شکلاً مرید تھے وہ اللہ کے, صورتاً ارادہ تھا, دل میں ارادہ نہیں تھا. ارادہ کے معنی کیا ہے؟ جو مراد تک پہنچنے میں جان کی بازی لگا دے. یہ نہیں کہ حلوہ سامنے آیا تو ارادہ کر لیا اور حلوہ سامنے آیا تو لومڑی کی طرح بھاگ نکلے.
اسی لیے استقامت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو جان کی بازی لگاتے ہیں. جو جان لڑا دیتا ہے وہ جان چھوڑا دیتا ہے. آپ سوچیے اگر کوئی منا پکڑے ہو اور آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کے چنگل اور گرفت سے آپ کتنی طاقت استعمال کریں گے کہ میں اس کے چنگل اور گرفت سے بھاگ جاؤں تاکہ مجھے ذبح اور قتل نہ کر سکے. تو جتنی حفاظت جان کے لیے کرتے ہو میرے دوستو اور ہم لوگ, اس سے زیادہ حفاظت ایمان کے لیے کرنا چاہیے. ارادہ کر کے دیکھو, ہمت کر کے دیکھو, نفس کی کتی کیا کرتی. ہم لا یروغو نہیں ہیں, یروغو ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ استقامت اور خدا انہیں کو ملتا ہے جو لومڑیانہ چال نہیں چلتے. لا یروغ اور اوانت صالب, صالب کی جمع صالب ہے, لومڑیوں کی طرح نہیں رہتا, شیروں کی طرح رہتا ہے. یہ صورتاً تو بہت ہی ہیوی باڈی رکھتا ہے. بعض لوگ صورتاً ہیوی باڈی رکھتے ہیں اور اپنے معاملے میں نہایت شدید الانتقام ہوتے ہیں. اگر ذرا سا چھیڑ دو تو جان لینے کے لیے جھپٹتے ہیں. غصے کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور دسترخوان پر بھی ڈش دیکھنے میں زبردست بادشاہی کی طرح نظر ڈالتے ہیں. لیکن جب نظر کی حفاظت یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے تو اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں, اپنی طبیعت کے غلام بن جاتے ہیں. طبیعت سے کسی پر عقیدہ ہونا اور طبیعت سے کسی سے بھاگ جانا یہ کافروں کا بھی کام ہے. اس میں آپ کی امتیازی شان نہیں ہے. کسی کے حسن پر عالم شباب طاری ہو تو ایک ہندو بھی اس کو پوجا کرتا ہے اور حسن کا دیوتا سمجھتا ہے اور حسن کی دیوی سمجھتا ہے. اور جب حسن بگڑ جاتا ہے, دانت منہ سے باہر آ گئے, گال پچک گئے, بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی, کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, تو ہندو بھی بھاگتا ہے, تم بھاگے تو کیا کمال. اللہ کے دوستوں کا مقام یہ ہے اور یہ اللہ کا شیوا یہ ہے, خوش نصیب اور اہل مقدر کا شیوا یہ ہے کہ عین عالم شباب طاری ہو پھر بھی اپنے دل پر غم اٹھا کر نظر کو بچا کر اپنے مولا کو راضی و خوش کرتے ہیں. اسی طرح ہر گناہ کا ان کا معاملہ ہے. جتنے گناہوں کے ان کے تقاضے ہوتے ہیں ہر وقت ان تقاضوں کو پورا نہ کرنے کا غم اٹھاتے ہیں اور اس حوصلے میں وہ مثل شیر ہوتے ہیں اور غم نہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. حسرت بھی نہیں کرتے کاش کی شریعت میں اجازت ہوتی, بلکہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اے خدا شریعت کا یہ قانون بنا کر ہماری نگاہوں کو بچا کر ہمیں غیر اللہ سے میں پھنسنے سے بچا کر آپ نے ہمیں مولا والا بننے کا راستہ دکھا دیا اور ہماری آبرو کی حفاظت فرمائی, ہماری صحت کی حفاظت فرمائی. ہمارا تعلق با اللہ کو آپ نے غم اٹھانے کی توفیق دے کر ہمارے درد دل کو اور ہمارے ایمانی عروج کو تاحد اولیاء صدیقین پہنچایا. یا آپ کا کرم, کیونکہ جب تک انسان گناہ چھوڑنے کا غم نہیں اٹھائے گا معمولی مومن رہے گا. دیکھو آنکھ بند کر کے مت سنو بھائی, ان کو آپ آنکھ کھولے رکھو, سامنے بیٹھے ہو, آپ کی آنکھوں سے ہم کو فیض پہنچے گا. اگر آپ آنکھ بند کیے رہو گے تو ہم آپ کی آنکھوں کے فیض سے محروم ہو جائیں گے. میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں. میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. آنکھوں سے بھی پیا جاتا ہے. اللہ پاک ایک دم سلامت رکھے والا ہے. تو یاد رکھیے, جو شخص گناہ چھوڑنے کا غم نہیں اٹھائے گا معمولی درجے کا مومن رہے گا اور فاسق رہے گا. کس حالت میں موت چاہتے ہو, میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, کس حالت میں موت چاہتے ہو؟ حالت ایمان کے ساتھ فسق بھی جمع ہو سکتا ہے. یوں کہو مومن کامل ہو کر مرنا چاہتے ہیں, اللہ کے ولی بن کر مرنا چاہتے ہیں, حالت نافرمانی میں موت سے پناہ چاہتے ہیں. تو جو گناہ چھوڑنے کا غم نہیں اٹھائے گا وہ مومن تو رہے گا مگر نافرمان مومن ہو کر مرے گا. اور اگر گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا لو تو یہ غم اللہ کے دوستوں کا غم ہے.
بے شمار خوشیوں کا ضمانت، بے شمار خوشیوں کی کفالت، بے شمار مسرتوں کا حامل ہے یہ غم. جس نے یہ غم اٹھایا، کون سا غم؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے کا غم. جس نے اٹھایا تو سمجھ لو اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دوستی کا یہ نقطۂ آغاز ہے. اللہ تعالیٰ کی دوستی کا یہ نقطۂ آغاز ہے. اب دن اس کے اچھے آ گئے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کی وہ خدا پھر بتلاتے ہیں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور خدا تعالیٰ کے غضب اور اللہ کے قہر کے اعمال سے، جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، چھوڑنے کا توفیق ہو جائے اور اللہ کے راستے کا غم، گناہ کی چھوڑنے کی حرام لذتوں سے منہ پھیر لے، حرام خوشیوں سے اپنے قلب کو محروم کر دے. جو بھی گزر جائے دل پر گزر جانے دو. کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. اگر خود بھی مر جاؤ تو مر جانے دو. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. دل کہتا ہے نا کہ بھائی بہت دن ہوا یہ مزہ حرام نہیں لیا. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. واللہ رمضان ہے، روزہ پیٹ میں ہے، مبارک مہینہ ہے، مسجد کا مقدس مکان ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا غم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے کا، گناہ سے بچنے کا، خون تمنا پینے کا، تمام اپنی بری خواہشیں چھوڑنے کا، زخم حسرت کھانے کا، اللہ تعالیٰ کے ملنے کا ہی ایک راستہ ہے. زخم حسرت 1000 کھائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائیں. زخم حسرت 1000 کھائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائیں. وہی سورج کبھی نکلا کہ مشرق لال نہ ہو اور سورج پا جائے دنیا. یہ کائنات سورج نہیں پا سکتی جب تک کہ پورب کا افق پورا لال نہ ہو جائے. کوئی دل اللہ کو نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ کی سورج، اللہ کے قرب کا آفتاب، اللہ کی محبت کا سورج نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنے دل کو بری خواہشات کے خون سے لال نہ کر دے. دل بھی آسمان رکھتا ہے، دل بھی فلک رکھتا ہے. دل کے آسمانوں پر جب خون تمنا کی سرخیاں پھیل جائیں گی تو دنیا کو ایک سورج ملے گا مشرق سے پورب سے، اور اللہ کے عاشقوں کو قلب کے چاروں طرف سے سورج ملے گا. ان کے دل میں مشرق مغرب شمال جنوب اللہ کے قرب کے آفتاب نہیں، ایک آفتاب نہیں، شموس کثیرہ بے شمار آفتاب سے اس کا دل اللہ کے قرب کے سورج سے روشن ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا درد اسی کو دیتے ہیں جو حرام خوشیوں کا خون کر کے غم اٹھاتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کا درد جو خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، یہ حلوہ کھا کر نہیں دیتا، یہ نفلی حج عمروں سے نہیں ملتا، یہ نفلی عبادتوں سے نہیں ملتا، یہ گناہ چھوڑنے کے غم سے ملتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ روزہ نماز جسم کی عبادت ہے اور گناہ چھوڑنے کا غم دل کی عبادت ہے. اور دل بادشاہ ہے، بادشاہ کی عبادت پر اللہ کو پیارا جاتا ہے. آپ بتاؤ کہ آپ کی دیوار مزدور چنائی کر رہے ہوں، ان کا ریٹ جو ہے ایک اسی کو کا بادشاہ آ جائے اور کہتے ہیں 1 گھنٹے کی آج مجھے بھی مزدوری دے دیجیے، ہم بھی آپ کی دیوار میں کچھ بلاک لگائیں گے. تو کیا بادشاہ کی مزدوری وہی ہوگی جو عام مزدوروں کی ہوگی؟ آپ بادشاہ کی رعایت کر کے سب سے زیادہ، اور خاص کر اگر بادشاہ کے مکان میں کوئی بادشاہ مزدور ہو جائے تو سلطنت کا ایک بہت بڑا معاوضہ دے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے سلاطین کا سلطان، ملک سلاطین، ملک الملوک، سارے دنیا کے سلاطین کو سلطنت کی تاج اللہ ہی دیتا ہے. تو جب ان کی راہ میں کوئی اپنا دل پیش کرتا ہے، دل بادشاہ ہے جسم کا، دل بادشاہ ہے جسم کا، جب گناہ چھوڑ کر غم اٹھاتا ہے تو اللہ ایسے غم پر اپنے رحمت کے خزانے برسا دیتا ہے. اس کے دل کو اللہ پیار کرتا ہے کہ یہ وہ دل ہے جس نے میری خاطر سے خون تمنا کیا ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ اللہ والے کے دل پتھر ہوتے ہیں، ان کا دل بھی عاشقانہ ہوتا ہے. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر
یہ خون آرزو منظور کرتے، وہ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے وہ جس کا رزق کھاتے ہیں، جس کی روٹی کھاتے ہیں، وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے حوصلے جانبازی پاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد جو خدا اپنے دوستوں کو دیتا ہے، یہ درد عظیم خدا کے دوستوں کا درد دل یہ انہیں کو عطا ہوتا ہے جو نافرمانی اور گناہوں کی بری بری خواہشات کا خون کرتے ہیں اور دریا خون سے جب عبور کرتے ہیں اور مرور کرتے ہیں پھر یہ سرور نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو درد دل عطا کرتا ہے، اور یہ درد دل وہ ہے کہ ساری دنیا کے اقوام اور ساری دنیا کے مالداروں اور ساری دنیا کے بادشاہوں سے اپنے درد پر وہ فدا رہتا ہے خوب۔ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے عاشق کو اپنی محبت کا درد دل عطا کرتا ہے تو اپنے درد دل کی دنیا میں وہ سارے عالم کے سلاطین کے تخت و تاج کو نیلام ہوتے پاتا ہے، دنیا کے تمام لہلاؤں کے نمک کو جھڑتے نظر آتا ہے، ان کے فرسٹ فلور اس کو گراؤنڈ فلور نظر آتے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے، اور پھر بریانی کباب کی لذتیں اللہ کے درد کے سامنے ہیچ نظر آتی، پوری دنیا گر جاتی ہے اس کی نگاہوں سے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ یہ اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، وہ ظالم ہے جس نے اللہ کو نہیں پایا، جس نے درد غم نہیں اٹھایا، یہ ظالم احمق الرضی ہے، حماقت میں مبتلا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مولا کو نہیں پایا، فانی مرنے والے اور فانی حسن کی، بریانی کی، حرام دولتوں کی، ناجائز لذتوں کی چکر میں زندگی تباہ کی، یہ سب کے سب بے وقوف ہیں، اور ان کی حماقت کی مثال اس جلال الدین رومی صاحب قونیہ نے جس شہر کی زیارت اختر نے کی اور اس جنگل میں بھی حاضری دی جس جنگل میں حضرت رومی جلال الدین کے 28,500 اشعار درد دل سے الہام آسمانی سے عطا ہوئے، آج بھی اس جنگل میں عجیب و غریب نور ہے۔ مہارومی فرماتے ہیں کہ ایک کیڑا انگور کھانے چلا، دوسرے کیڑوں سے خبر مل گئی کہ یہ انگور کا درخت ہے، اس میں انگور کے پھل ہیں، وہ مشتاقانہ قدم بڑھایا اس نے، جب انگور کے درخت پر چڑھنے لگا تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی احمق الذی کیڑا ہے، بین الاقوامی بدھو اور بے وقوف ہے، جس طرح سے بہت سے انسان احمق غیر اللہ میں لگے ہوئے اور جنازہ دفن ہوگا جب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، مولا کو کھویا اور جس کو سمجھتے ہیں کچھ پایا وہ بھی ہاتھ میں نہ رہا۔ جب جنازہ اترے گا تب بزبان شعر یہی دنیا کے سینما VCR اور لیلاؤں کے حسینوں کے چکر میں زندگی ضائع کرنے والا مرتے وقت یہ شعر پڑھے گا، بزبان حال یا بزبان قال، کیا شعر پڑھے گا؟ شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ سبحان اللہ۔ تو اس انگور احمق نے بین الاقوامی الو انگور نے ذرا سا چڑھا تو انگور کا پتا نظر آیا، اس پتے کو کھایا اور حماقت سے سمجھ لیا کہ شاید یہی انگور ہے، اس حماقت سے راستہ رک گیا اس کا، اب غیر انگور میں لگنے سے انگور سے محروم ہو گیا، غیر انگور میں لگنے سے اور انگور کے پتے کو انگور سمجھنے سے یہ لنگور ہو گیا، انسان سے بندر ہو گیا، انسان سے بندر ہو جاتا ہے آدمی، پھر وہ قلندر نہیں ہو سکتا اور نہ قسمت کا سکندر ہو سکتا، غیر اللہ سے لگنے والا۔ یہ کیڑا بھی غیر انگور میں پھنسا، ساری زندگی پتا چوستا رہا یہاں تک کہ مر گیا، اور اسی کیڑے پر اس کی خبر بن گئی، اسی پتے پر وہ اپنے جان کو ضائع کر دیا، تو یہ انگور سے محروم ہوا ہے نہیں۔ تو جب انسان سلوک میں آتا ہے، کسی اللہ والے سے رجوع کر کے
اللہ کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے تو اس کو انٹرنیشنل حماقت شیطان پیش کرتا ہے کہ دیکھو تم کہاں لگے ہو تصویر لے کر، ارے شہر میں چلو کلفٹن الفسٹن اسٹریٹ کی ہوا دکھاؤں تم کو، آج سمندر کی لہروں کو دیکھو، کسی نہ کسی غیر اللہ نے اس کو لگا دیتا ہے، اس کے فرسٹ فلور سے اس کو گراؤنڈ فلور کی بدبو خبیث پیشاب پیخانے کے مرور کے مقامات سے اس کی روح کو سخت گندا کر دیتا ہے، اور دل اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں مولا کی تجلی ہو۔ لیلاؤں کے مرنے والوں کے قبرستان میں اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں ہوتی، تو بتاؤ اس کیڑے کو آپ کیا فیصلہ کرو گے جو غیر انگور میں پھنس کر انگور سے محروم ہو گیا اور ساری زندگی اسی پتے کو چوستا رہا، انگور کے پتے کو، اور سمجھتا رہا کہ یہی انگور ہے، اور زندگی ختم ہو گئی، بغیر انگور پائے گا یہ؟ پھر اس کیڑے کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ عقل مند ہے یا احمق ہے؟ میر صاحب کہہ رہے ہیں پلے کر دے گا، ان کے پلے میں کچھ پلے آ گیا۔ تو دوستو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ میر صاحب نے جو سنایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو ایک سانس بھی گناہ سے نہ کرے اور ہر سانس اپنی زندگی کی اللہ پر فدا کرے، یہاں ایک مضمون بڑھا دینا جہاں جہاں مضمون آتا ہے کہ اور اگر کبھی خطا صادر ہو جائے تو توبہ کر کے گریازاری سے آوازاری سے اپنی اشکباری سے پھر اللہ تعالیٰ کی یاری حاصل کر لے۔ یہ بھی اللہ کے خاص بندوں میں ہے جو توبہ کر کے آوازاری کر کے اور پکا ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ورنہ مایوسی پیدا ہو جائے گی۔ وہی ایسا کون انسان ہوگا؟ یہ تو نبیوں کا مقام ہے کہ جو کبھی ساری زندگی ایک سانس ان کی نافرمانی میں نہ گزرے اور ہر سانس اللہ پر فدا رہے، یہ تو پیغمبرانہ مقام ہے۔ جہاں یہ مضمون ہے وہاں یہ مضمون بڑھا دو۔ میں سن رہا تھا وہاں سے اپنے ڈیرہ اسماعیل خان سے، جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اپنی رحمت کے گود میں لے لیتا ہے۔ جب ابا اپنے بچے کو معاف کرتا ہے تو زمین پر نہیں رہنے دیتا، گود میں اٹھا کر اپنے سے لپٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ابا کی شفقت کا یہ تقاضا ہو تو ربانی جس کو معاف کرتا ہے اسے اپنی رحمت کے گود میں لے کر پیار کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے والا اس پیار کو محسوس کر لیتا ہے کہ میرے رب نے میرا پیار کر لیا۔ بلکہ بعض وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اب زیادہ مت رو، میں نے معاف کر دیا، مگر اس آواز میں حروف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز محتاج حروف نہیں ہے، یہ آواز آ جاتی ہے جب اللہ دیکھتا ہے بندہ روتے روتے بے ہوش ہو جائے گا۔ تو آپ بتائیے اگر ابا سے بچہ معافی مانگ رہا ہو اور روتے روتے بے ہوش ہونے لگے کہ ابا معاف کر دو، ابا معاف کر دو، اور ہار آ جائے اس کو اور روتے روتے بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، تو ابا کیا کرے گا؟ اس وقت ابا گود میں لے کر چپکائے گا اور کہے مت رو، بیوقوف، معاف کر دیا۔ اور ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، ایک ہاتھی سے ایک چونٹی سے کچھ گستاخی ہو گئی، ہاتھی کے پیر میں سے کچھ چوس لیا، بھوکوں مر رہی تھی۔ اس کے بعد اسے خیال ہوا کہ میں نے بڑی عظیم القامت اور بہت رعایتی اور بڑی عظیم شخصیت کو ناراض کیا۔ اب ہاتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے چونٹی ہاتھی سے رو رہی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اور روتے روتے بے ہوش ہونے کے قریب۔ تو ہاتھی ہنس کر کہے گا ارے بیوقوفی مت کر، ایک ہی دفعے میں معاف کر دیا، وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نے کہاں کاٹا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ توبہ کرنے کے بعد مایوس مت ہو، یا من لا تضرہ ذنوب، جیسے ہاتھی کہے چونٹی سے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تیرے کاٹنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہو یا من لا تضرہ ذنوب، اے وہ ذات پاک جس کو میرے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے، ولا تنقصه المغفرہ، اور جس کی بخشش اگر سارے عالم کو بخش دے تو اس کے مغفرت کے سمندر میں ایک قطرہ کم نہیں ہو سکتا۔ فہمنی مالا ينقص، تو ہمیں بخش دے جس کی وجہ سے آپ کی بخشش کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ہمیں معاف فرما دے جن گناہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ فہمنی مالا ينقص واغفرنی مالا يضر، لیکن مثال ہاتھی کی دی ہے میں نے سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی نسبت نہیں، جو چیوٹی کو نسبت ہے وہ بھی ہم کو نہیں۔ آپ 10,000 میل جہاز سے چلے جاؤ پھر ہم کو دیکھو کہ ہم کیا انسان کیسے معلوم ہوتے ہیں، 10,000 میل سے دیکھو
انسان نظر میں نہیں آئے گا، خود بھی لگانا پڑے گا. تو 9.5 کروڑ میل تو سورج ہے، پھر عرش اعظم کتنا دور ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عالم اللہ ہمیں تو اس وقت نہیں جانتا ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں ہے تو بنی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا کہو؟ اللہ میں رحمت کا اور سو من ذنوبی، اللہ میں آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے وسیع تر ہے. اس مبارک مہینے میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم ہے اور کثرت سے استغفار کرنے کا حکم ہے اور جنت کی درخواست اور جہنم سے پناہ کا حکم ہے. 4 عمل کرتے رہو خوب کثرت سے. اب ایک علم عظیم پیش کرتا ہوں. جب انسان کہتا ہے اللہ توبہ کرتا ہوں اور کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو شیطان فوراً پہنچتا ہے کہ آپ کی توبہ کو میں دیکھ چکا ہوں، یہ توبہ پہلی توبہ نہیں، آپ ایسی توبہ باللہ بچاتے ہو مگر پھر باغا باللہ ہو جاتے ہو. تو شیطان کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم اختر پتا بنایا. جب شیطان کہے کہ تمہارے توبہ کا ہمیں کوئی بھروسہ نہیں اور تم توبہ توڑتے رہتے ہو، تو شیطان اس طرح سے مایوس کرتا ہے اور توبہ کرنے ہی سے روک دیتا ہے. کہتا واقعی ہماری جب توبہ ٹوٹتی رہتی ہے تو کیا فائدہ ہے توبہ سے. اس کا جواب کیا آتا ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جو شخص توبہ کرتے وقت پکا ارادہ کر لے کہ ہم اے خدا ہم آئندہ خطا نہیں کریں گے، تو صرف اتنا کر لے کہ توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. ٹوٹنا اور ہے، توڑنے کا ارادہ اور ہے. شیطان کو جواب دو کہ اگر توبہ ٹوٹ گئی تو پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، لیکن توڑنے کا ارادہ نہیں ہے. جس کا توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، جب جوڑ رہا ہو اللہ سے رشتہ تو رشتہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. جب اللہ سے بذریعہ استغفار اور توبہ رشتہ جوڑ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے رشتہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، بس اس کی توبہ قبول. کیا مطلب ہوا کہ عزم توبہ کے وقت میں، عزم توبہ ارادہ توبہ کے وقت میں ارادہ شکست توبہ نہ ہو. ارادہ توبہ کے وقت میں ارادہ شکست توبہ نہ ہو، بس اس کی توبہ قبول ہے. اب جس وقت میں پھر کبھی خطا کا صدور ہوگا، یہ توبہ ٹوٹے گی، توڑے گا نہیں. یہ توبہ ٹوٹتی ہے اللہ والوں کی، مسلمان کی، مومن کی، لیکن اگر پھر دل و جان سے معافی مانگے گا اور روئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر معاف فرمائیں گے. ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم تھک گئے اب ہم سے معافی مانگو. اور سوائے اللہ کے کہیں دروازہ بھی نہیں، بتا رہا ہوں. کہاں جاؤ گے؟ سوائے اللہ کے کوئی اور دروازہ ہے نہیں کہ جس تو پناہ ہے بگر نیست، اے خدا آپ کے سوا ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں. کہاں جائیں گے کہ جس تو پناہ ہے بگر نیست، اللہ کے سوا کوئی اور دروازہ ہے؟ لہذا یہ سمجھ لو دوستو کہ توبہ توڑنے کا ارادہ اس وقت نہ ہو اور ٹوٹنے کا اندیشہ نہ کرو. خوف ہے، دیکھو خوف ہے شکست توبہ منافی ارادہ توبہ نہیں ہے. الفاظ یاد کر لو، خوف ہے شکست توبہ یعنی توبہ کے ٹوٹنے کا خوف، یہ منافی عزم توبہ نہیں ہے. کیوں کہ توبہ ٹوٹنے کا خوف ہونا یہ اس کی اور ترقی درجات کی دلیل ہے کہ باوجود تب پکا ارادہ کر رہا ہے کہ ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے، لیکن خوف شکست توبہ اس میں اظہار بندگی ہے، اظہار ذوق ہے، اظہار کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ تو کر رہا ہوں، اپنے ارادے پر کچھ بھروسہ نہیں. شکست توبہ کا خوف رکھتا ہوں. آپ سے استقامت کی درخواست کرتا ہوں. اگر ہم اللہ اپنی استقامت میں اللہ تعالیٰ کی استعانت کے محتاج نہ ہوتے، اگر ہم اپنی دین پر قائم رہنے میں اور استقامت میں اللہ تعالیٰ کی استعانت کے محتاج نہ ہوتے تو ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین نازل نہ ہوتا. بولیے گا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے قانون پر چلتے ہیں، مگر ہم تیری ادائے بندگی میں ہم عطائے خواجگی کے محتاج ہیں کہ اپنی استعانت بھی ہم کو عطا فرماتے رہیے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت تعالیٰ کی مردراز فرمائے. ماشاءاللہ. تو خوف شکست توبہ، اگر دل میں شیطان وسوسہ ڈالے کہ تیری توبہ تو ٹوٹ جائے گی تو ڈرایا اس نے نہیں. یہ خوف شکست توبہ ہرگز منافی عزم توبہ نہیں. توبہ کی قبولیت کا یہ مکمل ہے اور زیادہ قبول ہو جائے گی.
کہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے مگر شکست توبہ کے ٹوٹنے کا ڈر بھی ہے اس کو، اور اب مجھے سے فریاد کر رہا ہے کہ معافی تو دے دیجیے اور توبہ بھی کر رہا ہوں مگر اس پر قائم رہنے کے لیے آپ سے مدد مانگتا ہوں، کیونکہ آپ نے ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین نازل کر کے ہمیں راستہ بتا دیا کہ تم ادائے بندگی میں کامل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ میری عطائے خواجگی بصورت استعانت تم کو نصیب نہ ہو۔ 1 کروڑ اگر کسی سے زنا ہو جائے، سن لو، 1 کروڑ VCR سنیما دیکھے، 10 کروڑ پہنچے، 1 دفعہ 2 رکعت توبہ پڑھ کر کے اللہ سے معافی مانگ لو، پھر کبھی سوچو بھی مت کہ گناہ کی تعداد کیا ہے۔ سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانہ بے شمار، غفاریت کی شان، ہر شان بے شمار ہے، اور آپ کے محدود ہیں شمارے، تمہارے گناہوں کے شمارے محدود ہے، غیر محدود رب العالمین اور غیر محدود مالک سے پالا پڑا۔ یہ جملہ یاد رکھنا کہ خوف شکست توبہ عین توبہ کے وقت میں منافی قبولیت توبہ نہیں، یہ جملہ یاد رہے گا۔ خوف شکست توبہ کے ٹوٹنے کا ڈر، یہ آپ کی توبہ کی قبولیت میں حائل نہیں ہے، مانے نہیں۔ اس تقریر کے بعد اب کوئی ان کی راہ میں حائل نہیں رہا۔ اس تقریر کے بعد، اس مضمون کے بعد اب ان کی راہ میں کوئی حائل نہیں رہا، اب ان کی راہ میں کوئی حائل نہیں رہا۔ حائل ایک شہر بھی ہے مدینہ شریف سے 200-250 کلومیٹر پر، جہاں حاتم طائی تھا، حاتم طائی، اور اس کا بیٹا صحابی ہے۔ حاتم طائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے سے پہلے ہی بیچارہ دنیا سے چلا گیا، لیکن ان کا بیٹا عدی بن حاتم صحابی ہے۔ اس سے ایک صحابی نے کہا کہ میرے یہاں شادی ہے، تم کل اپنے برتن بھیج دینا، کیونکہ تمہارے باپ سخاوت میں مشہور تھے، برتن بہت ہیں تمہارے پاس۔ تو اس نے اس تاریخ میں کھانا پکوا کر برتن میں رکھ کر پورا کھانا دیکھ کر بھیج دیا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ سے برتن مانگا تھا۔ اس نے کہا خالی برتن اگر بھیجتا تو میرے باپ حاتم طائی کی توہین ہو جاتی، جو سخاوت میں مشہور تھا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی دوستی کا پیغام جو دیا کہ تقویٰ سے رہو، اور تقویٰ بہت آسان ہے۔ نمبر 1 کہ اس میں کچھ کام نہیں کرنا ہوتا، کام نہ کرو اور آرام سے مزدوری اور تاج ولایت پہن لو۔ کون سے کام؟ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ حرام لذتوں کو چھوڑنے کی مشق کرو، اسی کا نام خانقاہ ہے۔ جو خانقاہ میں رہے اور حرام لذتوں سے روکش نہ ہو، اس کا چہرہ قابل جھاڑو کشی ہے اس کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقویٰ کو بہت آسان کیا، کچھ مشکل نہیں۔ گناہ نہ کرو، داڑھی پر بلیڈ کی محنت مت کرو، گالوں پر اپنے بلیڈ کی محنت مت کرو۔ صبح اٹھ کر 1 کوٹ ڈبل کوٹ، پھر اس کے بعد کھوٹی اکھاڑ کوٹ، ملائم گالوں کو کیوں عذاب دیتے ہو؟ ایسی ساری شکل معلوم ہوگی کہ جو بھی تم کو دیکھے گا کہے گا صوفی صاحب میرے لیے دعا کرنا۔ داڑھی منڈے سے کبھی کسی نے دعا کرائی؟ بتاؤ، اللہ کے مخلوق کے نیک گمان اور ان سب کی دعاؤں کی فرمائش سے بھی محروم ہے۔ کہنا اوپر کر لو، اس میں کون سی مشکل کام ہے؟ نظر کی حفاظت، نظر بازی ایک کام ہے، نظر نہ ڈالو، آرام سے رہو۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ کیوں نظر مار کر کے دل کو تڑپاتے ہو دوسرے کا مال دیکھ کر؟ سبحان اللہ، گھر میں دال روٹی ہے وہی کھا لو، بریانی کا مزہ آئے گا۔ کیوں دوسرے کا کباب سنتے ہو؟ سبحان اللہ، سننے سے پہلے ہوگی اور تب ہاں کیسا کباب پڑوس میں پکڑا ہے، ارے پڑوسیوں کو چھوڑو، جو تمہیں اللہ نے دی وہی کھا لو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ایک دم سلام۔ ہر شخص کا دیکھو، ہر شخص کا عمل الگ، ہر شخص کی قبر الگ، ہر شخص کا پیٹ الگ، ہر شخص کی غذا الگ۔ جس کے پیٹ میں اللہ جو غذا ڈال دے اس کی برابری رہو۔ ایک اپنا شعر یاد آ گیا، دیکھو اللہ تعالیٰ ہی کا کرم سے یاد آیا، جب کسی کو کوئی حلال نعمت مزیدار نہیں حاصل اور اڑوس پڑوس میں دیکھتا ہے کہ ہاں کیسے ہیں لوگ، کیا ان کی بیویاں خوبصورت ہیں وغیرہ وغیرہ، سو ایک مثال دے دیا۔ تو سنو یہ شعر پڑھو، جب نہیں دی ہمیں حلال کی میں
یعنی جب ہمیں حلال کی نعمت اللہ نے نہیں دی اس کی حکمت ہے، پالنے والا وہ جانے، رب العالمین ہے، ان کے پالنے کی ہر ادا پر ہم شان رحمت دیکھنا چاہیے اور فدا رہنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین نے اپنی صفت پالنے کی فوراً رحم الرحمین نازل کر دیا کہ جس کو جس طرح پالیں، جس زمانے میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، جس کو جس طرح ہم پالتے ہیں میری شان رحمت شامل ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ اس وقت وہی مفید ہے۔ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچپن اور جوانی تھی تو کھانے پینے کو فراوانی نہیں تھی، جب بچپن اور جوانی تھی تو کھانے پینے کی فراوانی نہیں تھی، اور جب بڈھا ہو گیا پیٹ میں دم نہیں ہضم کرنے کی تو ہر طرف نعمتیں آ رہے ہیں، تو حق سے فرماتے تھے جب دانت تھے تو چنے نہیں ملے، اب دانت ٹوٹ گئے تو بورے کے بورے چنے رکھے ہوئے، کیونکہ چنے بھی مطمئن ہو گئے کہ مجھے چبا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس زمانے میں جس طرح پالے راضی رہو، انشاءاللہ جنت میں آپ چند دن 70 سال 80 سال 65 سال جس وقت زندگی جس کی جتنی ہو اللہ کے حلال پر قناعت کرو، راضی رہو۔ جنت میں اللہ تعالیٰ غیر محدود حیات دے کر آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا، کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو اللہ پورا نہ کرے۔ تو کیا یہ اللہ عقل کا کیا فیصلہ ہے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ 10 دن آپ میرے یہاں رہیے، 10 دن بریانی پلاؤ کھلاؤں گا، اس کے بعد 40 دن 10 جوتے صبح اور 10 جوتے شام پٹائی کروں گا، تو آپ 10 دن کی بریانی، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں 40 دن ہمیشہ آپ کو کھلائیں گے مگر دال روٹی دیں گے، تو آپ بریانی کے لیے جوتے کھاؤ گے؟ جہنم کی آگ کے لیے کیوں اپنی زندگی کو ضائع کرتے؟ ایک ہوتا جہنم میں لگ جائے گا، ساری زندگی گناہ بھول جائے گا، ناک کے راستے سے نکل جائے گی خوش شاعری۔ تو کتنا عمدہ شعر مجھے یاد آیا اس وقت، جب نہیں دی مجھے حلال کی میں کیوں پیوں چھپ کے میں حرام کی میں۔ جب اللہ نے حلال کی نہیں دی تو میں حرام کی چھپ چھپ کے، حرام کی چوری چھپے کیوں حرام لذت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہمارے لیے؟ تسبیح اٹھاؤ، مصلی بچھاؤ، مالک کا نام لو، انشاءاللہ ہر تمنا مصلی پر پوری ہوگی۔ سجدے میں سر رکھ دو اور کہو اللہ آپ نے فرمایا علیہ صلی اللہ کافی نبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو اللہ ساری لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، بتاؤ لیلاؤں کو حسن کون دیتا ہے؟ تو جو اللہ ساری لیلاؤں کو اور تمام حسینوں کو نمک دیتا ہے، حسن دیتا ہے، صباحت دیتا ہے، ملاحت دیتا ہے، اختر کی فساد کو دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ولا فخر یا کریم، الحمدللہ رب العالمین ولا فخر یا کریم۔ تو جو عالم کے سارے حسینوں کو نمک دے کر پھر قبرستان میں ان کو مٹی کر دیتا ہے، اپنی مٹی کو ان مٹیوں پر مٹی مت کرو، درد دل سے کہتا ہوں پچھتاؤ گا، دنیا میں بھی پریشان رہو گے۔ جس نے مولا کو ناراض کر کے حرام لذت لوٹا ہے اپنی خباثت تباہ سے، ساری زندگی معذب رہا ہے، کبھی چین کا خواب بھی نہیں دیکھا، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ آپ جانتے ہو سورج جب ڈوبتا ہے رات آتی، جب اللہ سورج کا پیدا کرنے والا کسی سے ناراض ہوتا ہے اور نظر ہٹاتا ہے، سورج نے نظر ہٹایا تو اندھیرے آئے، سورج کے پیدا کرنے والے نے اپنی پیار اور رحمت کی نظر بوجھ لعنت اور نحوست گناہوں کی نظر پیار کی ہٹایا، تمہارا دل عذاب معلوم ہوگا، ویران ہو جائے گا۔ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ اور ایسی ہی تمام بریانیوں کی، سموسوں کی، ساری اسٹو مانے کیا ہے؟ ڈبل ایس ہے، ہاں لاؤ، ہاں 2 دفعے کرتا نا ایس ٹو، یعنی 2 دفعے ایس ہے تمہارے اسٹو کے ساتھ، جلدی لاؤ۔ لہذا اگر کسی اسٹوڈینٹ کا ڈینٹ نکالنا ہو تو اسٹو کھلاؤ پہلے، تاکہ اسٹوڈینٹ میں اسٹو ہے نا، اس کو اسٹو کھلا کے پھر آپ جو ہو وہ سب راضی ہو جائے گا۔ لہذا دوستوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو دین جلدی پھیلے گا۔ تو یہ آج بس عہد کر لو، مضمون اب ختم ہو رہا ہے۔ ریل ہماری پلیٹ فارم پر کھڑی ہے، تھوڑا سا 2-4 گز پہلے، سگنل کا انتظار کر رہی ہے، اسٹیشن ماسٹر کی جھنڈی کا ہے۔ یہ مہینہ آپ سمجھ لو یہ آخری جمعہ ہے، آج ارادہ کر لو
کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے دگنا اعمال سے توبہ کرتے اور اس کی جگہ پر کچھ اللہ کا نام بھی لو، کیونکہ بغیر مولا کے لیلا نہیں چھوٹے گی. نیم البدل بریانی دیکھ کر دال چھوٹے گی. گھٹیا چیز جب چھوٹتی ہے جب بڑھیا چیز ملتی ہے. لہذا لا الہ الا اللہ 300 مرتبہ کم سے کم پڑھ لو. لا الہ الا اللہ مریدی کی بھی خیر نہیں. کیسے؟ جب لا الہ کہو تو سمجھ لو دل سے غیر اللہ سب نکل گیا، اور میرے دل میں چاندی کے پانی سے اللہ لکھا ہوا ہے. مراقبہ کرو. اور الا اللہ جب کہیے تو سمجھ لیا اللہ کا نور دل میں آ رہا ہے. لا الہ سے غیر اللہ نکل رہا ہے، اللہ سے اللہ رہا ہے. یہ اصلی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ. بزنس مینوں سے کہتا ہوں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والوں، اصلی امپورٹ ایکسپورٹ یہ ہے کہ لا الہ سے ایکسپورٹ کرو، غیر اللہ کو نکالو، اور الا اللہ سے اللہ کی محبت اور اللہ کے نور کا امپورٹ کرو. یہ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بڑھیا والا. اور یہ اللہ کا کاروبار ہے، اللہ کے دوستوں کا کاروبار. لا الہ سے غیر اللہ کو نکالو، الا اللہ سے اللہ کا نور دل میں مراقبہ کرو کہ دل میں نہ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی لا الہ الا اللہ 7 آسمان پار کر کے عرش اعظم پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے. مشکاہ شریف کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ. لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے. ہم تو زمین پر ہیں، کروڑا میل دور ہیں، مگر ہماری لا الہ الا اللہ عرش اعظم پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے. حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجمان سننا میں کہ لا الہ الا اللہ کی کاٹ اتنی قوی ہے کہ 7 آسمان پار کر کے عرش اعظم پر اللہ سے ملتی ہے. اگر خدا کو یہ لا الہ الا اللہ وہاں خدا کو نہ پاتی تو عرش اعظم سے بھی آگے بڑھ جاتی. لیکن نظر وہ ہے جو اس کون و مکان سے پار ہو جائے، مگر جب روئے تابا پر پڑے بیکار ہو جائے. تو اور درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھو 7-8 دفعے کی بات کر کے تو دیکھو انشاءاللہ. اس سے جب الا اللہ مولا آئے گا تو انشاءاللہ لیلا کو چھوڑنا آسان ہو جائے. 3 چونکہ عربی میں جمع ہوتا ہے 3 تصویر اس لیے بتاتا ہوں. اور بعد میں دعا بھی کر لو. حدیث شریف میں ہے جو 100 دفعے لا الہ الا اللہ پڑھے گا روزانہ، قیامت کے دن اس کا منہ 14 تاریخ کی چاند کی طرح روشن ہوگا، اجالا ہوگا. اب کوئی سوال کرے کہ صاحب روزہ نماز کا ذکر نہیں ہے اس حدیث میں، تو یاد رکھو 100 دفعے لا الہ الا اللہ کی برکت سے 300 بتایا ہے، مگر اگر کچھ نہ ہو سکے تو لا الہ الا اللہ کم سے کم 100 دفعے تو مت چھوڑو. اس کی برکت سے جب پورا ہو جائے اور درمیان میں محمد رسول اللہ 7-8 دفعے کے بعد صلی اللہ تعالی وسلم تک، تو یہ دعا کر لو کہ اللہ میں نے ایک تسبیح پڑھ لی، آپ اپنی رحمت سے میرا منہ اجالا کرنے کا فیصلہ کر دیجیے. اللہ تعالیٰ جس کا منہ اجالا کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اس کو منہ اجالا کرنے کے اعمال کا ذمہ دار ہوگا. اللہ کے ذمہ ڈال دو. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی لاج رکھتے ہوئے آپ کو منہ اجالا کرنے کے اعمال کی توفیق دے گا اس کی برکت سے. اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے حفاظت کی کفالت بھی اور ضمانت بھی اللہ دے گا. ایک عمل سن لیا آپ نے. اور درود شریف کم سے کم ایک تصویر روزانہ پڑھ لیجیے. مختصر درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی، خود حضور نے بتایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، روایت ثابت ہے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. اللہ رحمت نازل فرمائے، اللہ رحمت نازل فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیسا نبی؟ جو نبی امی ہے، جس نے کہیں پڑھا نہیں، اور جس پر جب قرآن پاک نازل ہوا تو بغیر پڑھے ہوئے نبی امی جس نے مکتب نہیں دیکھا، سارے تمام کتابیں منسوخ ہو گئی اس کو. ساری کتابیں منسوخ ہو گئی. توریت منسوخ، انجیل منسوخ، زبور منسوخ، وار نبی امی سبحان اللہ. اور سارے عرب کے شاعر و فصاح اور بلغاء سب بڑے بڑے قابل سب اس نبی امی کے سامنے زانوی ادب طے کرنے لگے. 2 عمل ہو گیا نا بھائی. 100 دفعے درود شریف، 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اب ایک تصویر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین بھی پڑھو. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. حکم ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، پڑھتے رہیے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے ہمارے پالنے والے ہم کو بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرما دیجیے. رحم کیا ہے؟
اس کی تفسیر کیا ہے؟ 4 نمبر 1 بخش دیجیے اور ہم کو توفیق طاعت دے دیجیے، فراخی معیشت دے دیجیے یا روزی بڑھا دیجیے، برکت والی بنا دیجیے، اور قیامت کے دن بے حساب مغفرت اور دخول جنت۔ 4 کامیں اس کی تفسیر ہو گئی، فراخی معیشت، توفیق طاعت، فراخی معیشت، بے حساب مغفرت، دخول جنت۔ اس ورحم کی تفسیر ہے جو حکیم امت نے بیان فرمائی۔ ایک تصویر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، 3 عمل ہو گیا نا، یہ کم سے کم ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو وظیفہ دیا مغفرت کا کلمہ، اللہ سب سے پیارا، نبی سب سے پیارا مخلوق میں، تو سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے کو سب سے پیارا وظیفہ عطا بنایا۔ مجھے ان کلمات سے زیادہ وہ ہے یعنی محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو یہ وظیفہ عطا فرمایا، سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو سب سے پیارا استغفار دیا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اب اس کے بعد ایک عمل اور بھی ہے کہ کبھی کبھی ایک سیکنڈ ذرا سوچ لیا کہ دنیا فانی سے نکل کر ایک دن غیر فانی عالم جنت کی طرف جانا ہے، لہذا وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ اصل میں مراقبہ موت ہے، لیکن بعض لوگوں کا دل کمزور ہے، ان کو مراقبہ موت سے ڈپریشن ہو گیا، سب کاروبار چھوڑ کر ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ ان کے والدین نے کہا یہ تو کیا ہو گیا، لہذا اب جن کو دل مضبوط ہو وہ تو ایک سیکنڈ میں موت کا مراقبہ کرنے کے دن جانا ہے یہاں سے، لیکن جن کا دل کمزور ہو، نفسیاتی بیماری ہو، موت کی تصور سے گھبراہٹ ہو جائے، ہاتھ پیر پھول جائے، تو ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس چند دن کی عارضی دنیا سے دائمی زندگی سے مسافہ ہونے والا ہے، عارضی زندگی کو دائمی زندگی ملنے والی ہے، عارضی زندگی کا مسافہ دائمی زندگی سے لڑنے والا ہے، مسافہ لڑاؤ۔ یہ مسافہ لڑانا جو ہے یہ خاص جملہ ہے، لہذا عارضی حیات کو دائمی حیات سے مسافہ ہونا ہے، جنت میں موت نہیں آئی، لہذا اس کا خیال کر لیا کرو تاکہ پردیس میں رہ کر وطن کی یاد بھی آتی رہے۔ اور جب گناہوں کے تقاضے ستائیں تو اس نفس سے کہہ دو کہ قبر میں جب ڈنڈے پڑیں گے تو سارے اے مشنڈے تیرے سب انڈے چھین لیے جائیں گے، اور تھوڑی دیر کسی اللہ والے سے جہاں آپ کا گروپ ملتا ہو اس کے پاس جا کر بیٹھ جائے تو کبھی کبھی جا کے دیکھو تو صحیح تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ یہ تصوف نہیں ہے، خالی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے پاس جا کر رہو، کچھ دن ان کے پاس بیٹھو، اٹھو بیٹھو۔ دیسی آم کو لنگڑا آم بننا ہے تو کتابیں پڑھاؤ گے یا لنگڑے آم کی قلم لگاؤ گے؟ لنگڑے آم کی قلم سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ لنگڑا دل نہیں ہوگا آپ کا، تگڑا دل ہوگا۔ دیسی آم تو لنگڑا آم بنے گا، دیسی دل تگڑا دل بنے گا، لنگڑا نہیں بنے گا۔ چند دن کے بعد دیکھو دنیا بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی، قسمت بدل جائے گی، سخاوت سعادت سے بدل جائے گی، اتنا مزیدار۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کیوں فرمایا کہ تم صادقین اور ولی اللہ بننے میں تو ابھی ٹائم ہے، کم سے کم پہلے ہمارے اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو کہ ان کو کیا مزہ مل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا مزہ چکھانے کا لیے اور دکھانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم ہمارے اولیاء کے پاس بیٹھو، کتنا سکون پاتے ہو، کتنا چین پاتے ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے ولی ہونے میں کچھ وقت لگے گا، تو کم سے کم ان کو اپنے دوستوں کو دکھا دوں اور ان کے قرب کا مزہ دکھا دوں۔ تو اس لیے کونوا مع الصادقین کا نزول کا اقرار یہ بھی، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ذمہ ڈالی، ایک مسکین ہے، اس کے پاس فریج نہیں ہے، ڈیپ فریزر نہیں ہے، ریفریجریٹر نہیں ہے، غریب آدمی، مگر جھونپڑی سے گیا اور سامنے بنگلے والے سے کہا کہ آپ اپنی فریج میں میرا یہ جگ رکھ دیجئے، آج گرمی بہت ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد ٹھنڈا جا کے اپنا جگ یا بوتل لے آیا اور اپنے گرم پانی کو دیکھا، ارے یہ ہر گھونٹ میں مزہ آ رہا ہے، تو پھر تب اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ تو خریدنا چاہیے۔ تو جب اللہ والوں کے ریفریجریٹر میں آپ کے دل کا دماغ کا ڈپریشن اور دل کی پریشانیاں اور دل کا غم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، ان کے فریج میں ان کے پاس بیٹھ کر تب دل میں آئے گا کہ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا یہ حال ہے تو جب ہم خود اللہ والے ہو جائیں گے تو ہمارے عالم کا کیا عالم ہوگا۔ دیکھو میں نے کہا تھا کہ آنکھ کھول کر کے مجھے دیکھو، آنکھ کھولو یہاں، سب سے کہتا ہوں آنکھ کھول کر کے ادھر دیکھو، آنکھ مت بند کرو ورنہ پھر جس کی شکل بناؤ گے وہی آ جائے گی۔
نے مجھ سے لاہور میں فرمایا مولانا شاہ الحق صاحب دامن برکاتہم نے کہ تم ذرا تھوڑی دیر کوئی بات سنا دو. تو میں نے کہا حضرت دوستوں سے میں نے کہا میرے شیخ کا حکم ہو رہا ہے علم کی 3 قسمیں ہیں. کسی نے کہا کہ شامی کباب یا پلاؤ بہت اچھی چیز ہے مگر کہنے والا کیسا ہے سچا ہے تو اس کو علم الیقین حاصل ہو گیا. پھر کسی دن دیکھا کوئی کباب کھا رہا ہے شامی اور ہاں سبحان اللہ کیا مزہ آ رہا ہے تو اس دن اس کو عین الیقین مل گیا کہ واقعی مزہ نہ آتا تو سبحان اللہ کرنا ہے. کسی دن اس کے منہ میں خود کباب آ گیا اب یہ حق الیقین مل گیا اس کو واقعی جو سنا کرتے تھے شنیدہ کہ بود مانی نے دیدہ ارے آج تو مزہ حق الیقین کا جو آ گیا تو کیا پوچھنا ہے. تو ایسی جب انسان اللہ تعالیٰ کے کلام میں پڑھتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اے دنیا والو خوب سن لو کہ اللہ کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے گناہوں سے چین چھن جاتا ہے اللہ کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے. اے احمقو تم خدا کے فرمان عالی شان کو روگردانی روکشی کر کے حرام لذتوں کو چوری کر کے کمینے پن سے مت حاصل کرو. اللہ پر جان کی بازی لگاؤ اللہ کے ذکر سے تمہارے قلب کو چین ملے گا. یہ قرآن کی آیت پڑھ کر علم الیقین حاصل ہوا یا نہیں؟ مسلمان کا عقیدہ ہے یا نہیں کہ قرآن سچا ہے علم الیقین حاصل ہو گیا. اب کسی اللہ والے کے پاس گیا جو اللہ کرتا ہے اور تقویٰ سے رہتا ہے وہاں جا کر دیکھا تو اس کو چین سے پایا اور اس کی برکت سے اس کے دل میں بھی چین آ گیا. سب ڈپریشن غائب 1 منٹ کی صحبت سے جو گولیاں کھا رہا تھا کیپسول کھا رہا تھا اس کا ڈپریشن غائب ہو گیا. تب اس نے کہا کہ اچھا اب قرآن پاک سے تو ہم کو علم الیقین ملا تھا آج آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ والے کیسے اطمینان سے رہتے ہیں. تو آج پہلے کیا حاصل ہوا علم الیقین آج عین الیقین میں لیا. کیسے اللہ والے کو دیکھیے گا کہ اللہ کرنے والے کتنے چین سے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا دل میں آ گیا کہ جب قدرت کہتے ہیں مزہ ہے تو میں کسی اللہ والے سے خود بھی قلم لگوا کر اللہ والا کیوں نہ بن جاؤں. یہ قلم پیوند کاری کی ہے اللہ نے سائنسی ایجاد کا ثبوت ہے اسی کے اندر. تم مع صادقین تم اللہ والوں میں رہو پیوند لے لو کچھ دن میں تم اللہ والے ہو جاؤ گے. دور کے نہیں رہو. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ والوں سے خط و کتابت کرتا رہوں. حکیم امت نے فرمایا کہ کراچی میں شوہر ہو لاہور ہو بیوی کہاں ہو لاہور میں خط و کتابت کرتے رہو ساری زندگی. اولاد ملے گی تو صحبت جسمانی کی جس طرح محتاج ہے ملاقات کی صحبت روحانی بھی محتاج ہے ملاقات کی. اہل اللہ کی ملاقات. تو علم الیقین آیا قرآن پاک سے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر جب دل کو چین ملا تو عین الیقین ہو گیا کہ دیکھو اللہ کی یاد سے اس کو کتنا چین ہے. اس کی چین کی بارش میرے اوپر بھی ہو گئی. 3-4 چڑیاں 2 من کی رکھ دی ڈبے میں اور جو ڈبا آگ ہو رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو گیا. وہاں زین العابدین کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آپ کا کمرہ یہ ڈبا ریل کا کتنا گرم تھا اب کیسا ہے کیسا ٹھنڈا ہو گیا. کہا کیوں کہا برف کی وجہ سے. کہا برف کے نے کوئی تقریر کی اس وقت کہا تقریر تو نہیں کی. کہا شیخ چپ چاپ بیٹھے ہیں یہ بھی برف ہے. اللہ والے جو خاموش بھی بیٹھے ہوں ان کے پاس بیٹھ کے دیکھو انشاءاللہ دل میں ٹھنڈک پا جاؤ چاہے بولے یا نہ بولے. برف نے کوئی تقریر نہیں کی. تو قرآن پاک کی آیت سے دل کا اطمینان اللہ کے ذکر سے علم الیقین اللہ والوں کو دیکھنے سے چین ملا عین الیقین. اور جب خود اللہ کرنے لگے اللہ والے ہو گئے خود اللہ کو پا گئے دل میں تو یہ حق الیقین ہے. بس ہاں دیکھو آج میں نے صبح دیکھا کہ اکثر لوگ زور سے بات کرتے رہتے ہیں مسجد میں. مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی دین کی بات بھی ہو تلاوت بھی ہو تو کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی سنت معتدہ کوئی عبادت میں ہے تو عبادت میں خلل ڈالنا اپنی عبادت سے یہ بھی جائز نہیں ہے. عبادت سے عبادت میں خلل ڈالنا جائز نہیں ہے. جیسے کوئی بادشاہ سے مسافہ کر رہا ہو اور دوسرا آ کر کے اور اس کا ہاتھ یوں جھٹک کر کے اور خود بھی مسافہ کرنے لگے تو یہ اس کے اندر خلل انداز ہوا ہے نہیں. ہر شخص اللہ سے رجوع ہے تو آدمی اپنا الگ الگ مسافہ کرو الگ عبادت کرو. کیا مطلب خاموش رہو تاکہ کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو. اس پر ایک واقعہ یاد آیا. حکیم امت کا ایک دیہاتی نے جوتا لے لیا. حضرت نے فرمایا تم سے میری جان پہچان نہیں ہے اجنبی آدمی کو میں جوتا نہیں دیتا ہوں. تو حضرت نے اسے لے لیا.
پھر وہ آگے بڑھ کر کے زور سے طاقت لگا کر حضرت کا ہاتھ میں روڑ کر اور جوتا زبردستی چھین کر اور ہنستا ہوا چلنے لگا. صاحب فرمایا ایسے دیہاتی گنوا رہے ہیں. ایک شخص گاؤں والے نے کہا آپ کے لیے سبزی لایا ہو کہاں رکھ دوں؟ حضرت نے فرمایا ساری جگہ ہے لا میرے سر ہی پر رکھ دے. اس نے لے جا کر سر پر رکھ دیا تو حضرت ہنسنے لگے کہ ان دیہاتیوں سے ساتھ ساتھ بات کہو ورنہ سر ہی پر رکھ دیا. ایک شخص نے کہا کہ میں مرید ہونے جا رہا ہوں. حضرت حکیم الامت کے بڑے بھائی دروازے پر کھڑے تھے منشی اکبر علی صاحب. اس نے کہا ایسے مولانا اشرف علی صاحب نہیں ہیں جو ابھی جلدی سے بیعت کر لیں گے, ٹائم دیں گے, پوچھیں گے, کچھ امتحان کریں گے. ارے اس نے کہا میں زمیندار ہوں, میں چودھری ہوں, دیکھوں کیسے نہیں بیعت کرتا مولوی. بس وہ حضرت منشی جی کھڑے رہے اکبر علی صاحب حضرت کے سگے بھائی. تھوڑی دیر میں آیا, اس نے جا کر کہا حضرت میں آپ سے مرید ہونا چاہوں تھا, میں آپ سے مرید ہونا چاہوں تھا. یہ سہارنپور کی بولی ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا یا ہے, یعنی چاہتا ہے یا تھا. اس نے حضرت نے کیا پوچھا کہ چاہوں تھا یا چاہوں ہے, چاہ رہا ہے اس وقت بیت ہونا, تھا یا ہے. تو بس وہ چھٹپٹا گیا. دیہاتی آدمی تھا ہے کہ میں نے نہیں سمجھا, وہ چپ چاپ رہا. تو حضرت نکل یہاں سے بیل کہیں کا, مجھے تھا ہے کا فرق نہیں معلوم. اب جب گیا تو منشی اکبر نے پوچھا ہو گئے مولوی چودھری جی؟ ارے کہے تھا اور ہے میں پکڑا گیا. اللہ تعالیٰ دیکھو فرشتوں کے آمین ہے, عرش اعظم اٹھانے والے فرشتوں کے آمین ہے. دعا کر لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اے خدا اپنے حاملین عرش فرشتوں کے آمین کے صدقے میں ہم لوگوں میں جس میں جو غم ہے اس کو خوشیوں سے بدل دے, جس میں جس گناہ کی عادت ہے اس گناہ کی عادت کو عبادت کی عادت سے تبدیل فرما. جس کے دل میں کوئی حرام لذت حاصل کرنے کی خبیث طبیعت ہے اور بے حیائی راسخ ہو چکی, اے خدا ہم سب کو حیا اور اپنے اولیاء اللہ اور اپنے دوستوں کی حیا اور شرافت نصیب فرما دے اور تقویٰ کی حیات نصیب فرما دے. اے خدا ہم سب کو ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما دے کہ ہماری زندگی کی ہم سب کی ہر سانس آپ پر فدا ہو, کہ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض کر کے حرام خوشیاں اپنے دل میں نہ لائیں. اور اختر سے, میری اولاد سے اور میرے سب دوستوں سے دین کے اتنے بڑے بڑے کام لے لے کہ قیامت تک اے خدا اس کے نشانات نہ مٹ سکیں, سب جاریہ بنا دے. اللہ لسان صدق فی الاخرین ہم سب کو اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور اللہ والی حیات نصیب فرما, اور ہمارے جتنے غم و فکر ہیں سب کو خوشیوں سے تبدیل فرما, اور ہماری صورت کو اور سیرت کو اپنے دوستوں کی صورت اور سیرت عطا فرما دے. اور اے مالک کے دونوں جہان, اب ایک جملے میں دونوں جہان مانگ رہا ہوں. اے مالک کے دونوں جہان ہم سب کو اور ہمارے اولاد و ذریات کو, ہم سب کو اور احباب غائبین کو جو موجود نہیں ہیں, ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو دونوں جہان بخشی بخشش دے دے. سب سے بخشا جانے میں ذمہ لے دونوں جہان دے دے, یعنی دنیا بھی خوب دے دے کہ پریشانی نہ رہے, کسی کے محتاج نہ رہے, اور کوئی بیماری بھی مرتے دم تک کینسر, گردہ بیکار ہونا, فالج گر جانا, لقوا ہو جانا اور جتنے خطرناک سب بیماریوں سے حفاظت کو قسمت میں لکھ دے. چلتے پھرتے سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ زندگی عطا فرما. سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ اے خدا ہم سب کو دنیا سے اٹھا. مرتے ہوئے بھی بستر پر پیشاب پیخانہ کرنے سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اے خدا ہم سب اور ہمارے گھر والوں کو بھی دولت عطا فرما کہ مرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ چارپائی پر پڑے پیشاب پیخانہ دوسرے اٹھ رہے ہیں. اے خدا ایک دن ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا پیشاب پیخانہ آپ کے کسی بندے کے سپرد ہو, بلکہ ہمیں چلتے پھرتے صحت کے ساتھ اٹھا لیجیے, ایمان کے ساتھ, اور اپنے عاشقوں میں جینا اور عاشقوں میں مرنا نصیب فرما. ساری زندگی اپنے عاشقوں میں ہمیں قبول فرما, اور مرتے وقت بھی آپ کے عاشقوں میں مرنا چاہتا ہوں. میری زندگی کا حاصل, میری عزیز کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. اللہ ہمیں جینا بھی نصیب فرما اپنی مرضی پر, اور مرنا بھی نصیب فرما کہ تیری ناخوشی کے خواہشات پر کو ہم موت سے تبدیل کر دیں, یعنی بری خواہش پر کو ذبح کر دیں, بری خواہش کو ذبح کر دیں. اپنی گردن میں ذبح کرنا ورنہ پکڑوا دو مجھے. ہر بری خواہش کو چھوڑ دو. اچھا بتاؤ گناہ اچھا کام ہے یا برا؟ تو برا کام کو جلد چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ بس رمضان مبارک کا مہینہ ہے, آج ہی ارادہ کر لو کہ داڑھی نہیں بنائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا لیں گے,
اللہ کے پیاروں کی شکل آج ہی سے بنا لو، ارادہ کر لو، ارادہ کرتے ہی مراد آباد پہنچ جاؤ گے۔ ادھر ارادہ ہوا، اللہ کے پیارے مراد ہوئے۔ نمبر 2 بڑی بڑی موچیں نہیں رکھیں گے۔ نمبر 3 ٹخنے سے اوپر پیجامہ، ٹخنے سے اوپر اور لنگی اور پیجامہ رکھیں گے۔ نمبر 4 بیوی کو پٹائی نہیں کریں گے، بیویوں کو پیار اور محبت سے رکھیں گے۔ نمبر 5 کبھی سینما VCR اور مووی نہیں بنوائیں گے، اور بلا ضرورت شدیدہ فوٹو نہیں کھنچوائیں گے، اور فوٹو کھنچوائیں گے حج کے لیے، عمرے کے لیے تو صورت کو غمگین رکھیں گے، مسکراتے ہوئے نافرمانی نہیں کریں گے، شکل پر غم طاری کریں گے۔ یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ اور جتنے بھی گناہ ہیں، سود لینے والے سود سے بچ جائیں، ظلم کرنے والے ظلم سے بچ جائیں، اور جتنے گھر میں تصویریں ہیں سب کو نکال کر آج ہی پھینک دو باہر، ٹیلی ویژن کو ختم کر دو، لعنتی چیز ہے۔ ہر وقت بچے آوارہ ہو رہے ہیں ٹیلی ویژن کی وجہ سے۔ اگر چوڑیا بازار میں زہر بکتا ہے تو گھر میں لا کر مت بیچو۔ وہ لوگ کہتے ہیں میرے بچے دوسروں کے یہاں جاتے ہیں تو دوسروں کے یہاں زہر کھانے کے بجائے اپنے یہاں زہر لایا ہو، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ پناہ رکھے۔ کہ اللہ بہت سے نالائق لوگ آپ کی رحمت سے لائق بن گئے، ہم سب نالائقوں کو اپنی رحمت سے لائق بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رب اللہ سے جاننے میں۔ آج کا جمعہ سمجھ لو آخری جمعہ ہے۔